بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ جگہ، جس کے نام سے آج بھی جگہ ٹیکس مشہور ہے، قصور کے قریب موضع برج سنگھ والا میں 1901 میں ایک سکھ جاٹ خاندان میں جگت سنگھ نامی ایک بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر جگہ کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ پنجاب کا پہلا ڈاکو تھا جو امیروں سے مال چھین کر غریبوں میں بانٹ دیتا تھا۔ جگہ جٹ کو پنجاب کا رابن ہوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے پنجابی کے کئی گیت مشہور ہیں۔ بتا وصولی کو لاہور میں ایک زمانہ میں جگہ ٹیکس کہا جاتا تھا۔ اس کا جگہ جٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ جگہ ٹیکس کو یہ نام کیوں دیا گیا، اس کے متعلق مترجم، ادیب، کہانی نویس اور ماہنامہ اردو ڈائجسٹ کے سابق نائب مدیر محمد اقبال قریشی کی تحقیق ملاحظہ ہو۔ جگہ گجر کو لوگ جگہ بادشاہ کہہ کر پکارتے تھے اور لاہور کی ہی نہیں، صوبے بھر کی پولیس اس کا نام سن کر کانپ اٹھتی تھی۔ اسے گرفتار کرنا شیر کے شکار جیسا تھا۔ اندرون شیراں والا گیٹ کے کوما کسائی کی جگہ گجر گروپ سے خاصا عرصہ دشمنی رہی، جس کی بینٹ دونوں پارٹیوں کے کئی افراد چڑھ گئے اور کئی بار کی جانے والی صلح کی کوششیں بھی ناکام رہیں۔ جگہ گجر کی رائج کی ہوئی جگہ ٹیکس کی اصطلاح آج تک مستعمل ہے۔ جگہ تھا تو بدماش، لیکن اس کی یہ خوبی اسے دوسرے غنڈے موالیوں سے ممتاز کرتی تھی کہ اس کے گھر شام کو جو جگہ ٹیکس پہنچتا تھا اس میں غریبوں اور بیواؤں کا بھی حصہ ہوتا تھا۔ اس کے ٹارگٹ امیر اور صنعت کار ہوتے تھے، وہ غریبوں سے مال نہیں چھینتا تھا۔ جگہ کے لیے ڈپٹی کمشنر فتح خان بندیال سے وہ غائبانہ ملاقات موت کا پروانہ ثابت ہوئی۔ ریاست سے بھلا کون ٹکر لے سکتا ہے؟ جگہ کے خلاف ایس ایس پی حاجی حبیب الرحمان نے ایسا گھیرا تنگ کیا کہ 1965 کی جنگ کے دوران لاہور کا یہ بےتاج بادشاہ مفرور ہو گیا۔ بالآخر گنڈا ایکٹ کے دنوں میں ایک مخبر کی اطلاع پر اس کے ٹھکانے کا کھوج لگایا گیا اور وہ پولیس مقابلے میں اپنی چوڑی چھاتی پر بے شمار گولیاں کھا کر دائے اجل کو لبیک کہہ گیا۔ کہا جاتا ہے اس کی لاش دیکھنے کے لیے ایک لمبی قطار لگ گئی۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ واقعی جگہ مر گیا ہے۔ جگہ گجر کا اصل نام محمد شریف تھا۔ اسے اس کی والدہ محترمہ بچپن میں پیار سے جگہ کہا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے اس کا یہ نام بنا۔ جگہ کے گنڈا بننے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اس کا بڑا بھائی مکھن گجر کا ایک میلے میں نامی گرامی بدماش اچھی شکر والا سے جھگڑا ہوا۔ شکر والا کے آدمی نے مکھن گجر کو قتل کر دیا۔ تب جگہ کی عمر 14 سال تھی۔ جگہ نے 8 دن بعد اپنے بھائی کے قاتل کو قتل کر دیا اور جیل جا پہنچا۔ وہاں جب اسے پتہ چلا کہ قتل کا اصل محرک شکر والا تھا تو اس نے اس کے خلاف جیل سے ہی ایک منظم کمپین کا آغاز کروایا اور اس پر حملہ بھی کروایا۔ اس حملے میں شکر والا کے 2 آدمی مارے گئے اور شکر والا زخمی ہوا۔ بعد ازاں یہ سلسلہ جگہ کو باقاعدہ غنڈہ بنانے میں اہم کردار کا حامل رہا۔ سینئر صحافی اور کالم نگار تنویر ظہور جگہ کے حوالے سے اپنے ایک کالم میں رقم تراز ہیں۔ لاہور میں جگہ ٹیکس مشہور ہے۔ جگہ گجر بدماشی کے حوالے سے مشہور تھا۔ اس کے نام سے جگہ ٹیکس کی اصطلاح رائج ہے۔ جگہ گجر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ 1965 سے پہلے کی بات ہے۔ مال منڈی لاہور میں جگہ کو روزانہ 10-12 ہزار روپے ملتے تھے۔ بیچنے والا فی بکرا 1 روپیہ اور خریدنے والا فی بکرا 2 روپے دیتا تھا۔ شام کو اس کے گھر 10-12 ہزار روپے پہنچ جاتے تھے اور یہ اس وقت کی ٹھیک ٹھاک رقم ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے وہ روزانہ یا دوسرے تیسرے دن 2-3 ہزار روپے غریبوں اور بیواؤں میں تقسیم کرتا تھا۔ یہ اس کے کردار کا دوسرا پہلو تھا۔ اس کے ٹارگٹ بڑے اور امیر لوگ ہوتے تھے، وہ غریبوں سے نہیں چھینتا تھا۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کئی ایس ایچ او اور تھانے دار کے بڑے افسروں کو بھی لوٹا تھا۔ ان کی بندوق وغیرہ بھی چھین کر لے جاتا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی وڈیرا یا نمبردار جب اپنا رعب و دبدبہ غریبوں پر دکھاتا تھا اور اس کی خبر اگر جگہ کو لگ جاتی تو یہ راتوں رات اس کی صفائی کر دیتا تھا اور ایک مخصوص حصہ صدقہ کے نام پر غریبوں اور بیواؤں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک دفعہ جگہ بکر منڈی کے ساتھ واقع ایک محلے میں نماز جمعہ ادا کرنے گیا۔ مسجد کا امام
قاری مظہر الدین جگا کو اچھا انسان نہیں سمجھتا تھا۔ جب قاری مظہر الدین کی نظر جگا پر پڑی تو اس نے اپنے خطاب کا رخ چوروں اور ڈاکوؤں کی طرف موڑ دیا اور صاف الفاظ میں کہا کہ ایسے بے شمار ڈاکو اور غنڈے ہمارے ملک میں موجود ہیں جو دیگر لوگوں سے ان کا حق چھینتے ہیں اور بعد میں اس میں سے کچھ معمولی سی رقم چند بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کر کے خود کو مہان سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رزق پاک ہو گیا۔ ایسے رزق پر لعنت ہو جو کسی بھی امیر غریب سے چھینا جائے یا ان سے زور بازو لوٹا جائے۔ ایسے لوگوں کا رزق حرام ہے۔ جگا بھی ایک منجا ہوا آدمی تھا جس نے ساری دنیا دیکھی ہوئی تھی۔ اس نے جب مولوی کی ان حرکات کو دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جب تمام لوگ مسجد سے چلے گئے تو صرف 2-3 لوگ موجود تھے، تو جگا امام مسجد کے پاس آیا اور کہا کہ قاری مظہر الدین، آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں لوگوں کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرواتے ہیں، اس لیے میں آج آپ کو زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کوئی کیسے رزق کماتا ہے، کیسے خرچ کرتا ہے، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک معمولی سا غنڈا نظر آ گیا جو لوگوں سے مال لوٹتا ہے، لیکن آپ کو ملک کے ہر ادارے میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے غنڈے، چور، ڈاکو نظر نہیں آتے جو غریب عوام کا پیسہ دن رات لوٹ رہے ہیں، غریب عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ میں تو صرف امیروں سے لوٹتا ہوں اور ایک مخصوص رقم غریبوں پر خرچ کرتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی کمزور کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ جگا کے یہ الفاظ سن کر قاری مظہر الدین کے ماتھے سے پسینہ واضح نظر آنے لگا۔ کچھ شک نہیں کہ قاری صاحب مکمل ڈر چکے تھے۔ اس کے بعد جگا واپس اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب حالات ناسازگار ہوئے تو جگا پاکستان سے بھاگ کر مقبوضہ کشمیر چلا گیا۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ہندوؤں اور مسلمانوں کے علیحدہ ملک بنانے کے اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے تو انگریز سرکار کے سامنے زندگی میں پہلی دفعہ جب 1936 میں پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف 2 ہی گروہ ہیں، ایک انگریز اور دوسرا کانگریس، تو قائد اعظم نے انہیں بر وقت للکارا اور مسلمانوں کی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے انہیں یہ باور کروایا کہ یہاں ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں۔ تو شیر کی اس گرج سے کانگریس کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ قائد کے اس نعرہ حق کا انجام یہ ہوا کہ کانگریس اور اس کے کماسٹروں نے قائد اعظم کو نشانے پر رکھ لیا۔ بقول مسٹر خورشید حسن، ایک طرف تو ہندوستان میں کانگریسی اور ان کے زر خرید قائد اعظم کو کافر، مغربی تہذیب کا دل دادا، اسلام سے نہ آشنا اور انگریز کا پٹھو کہہ کر ان سے مسلمانوں کو دور رکھنے کی ناکام کوشش کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ دوسرے ممالک خصوصاً انگلستان میں قائد اعظم کو رجعت پسند، فرقہ پرست، لکیر کا فقیر، مذہبی جنونی اور نہ جانے کس کس فرضی رنگ میں پیش کر کے انگریز قوم کے سامنے ان کی سیاسی اپوزیشن کو کمزور کرتے رہے۔ ایک دفعہ کسی بات پر پنڈت جواہر لال نہرو نے قائد اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آخر یہ ملک آپ جس نام پر بنانا چاہتے ہیں اس کا عملی اظہار تو ہر کسی کو نظر آنا چاہیے۔ قائد اعظم نے انتہائی عاجزانہ جواب دیا کہ ہم نے اپنے عقیدے کو اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھانا ہے اور وہ دلوں کے راز، دلوں کے بید بہتر جانتا ہے۔ لازمی نہیں کہ ہر جگہ پر ہی نماز پڑھی جائے اور لوگوں کو دکھایا جائے۔ اس واقعہ کے چند دن بعد ایک دن قائد اعظم کانگریس اور انگریز کابینہ کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر اچانک ایک شخص پر پڑی جو ہاتھ میں ایک بت کو پکڑے ہوئے تھا اور جس کے سامنے پنڈت جواہر لال نہرو اس کی پوجا کر رہے تھے۔ جب تک وہ پوجا کرتے رہے تو قائد اعظم خاموشی سے ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب وہ پوجا کر کے اٹھے تو ان کی نظر قائد اعظم پر پڑی۔ قائد اعظم نے ان سے پوچھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اپنے دیوتا کی خوشنودی حاصل کر رہے تھے۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہم اپنے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی روح کی تسکین کے لیے یہ کام کر لیتے ہیں۔ اسی طرح قائد اعظم کے اخلاق اور کردار سے اور دین اسلام پر عمل کے ثبوت کے لیے صرف ایک ہی واقعہ کافی ہے، جس کو منشی عبد الرحمن نے اپنی کتاب قائد اعظم کا مذہب اور عقیدہ میں تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا شبیر علی تھانوی قائد سے اپنی ایک ملاقات کی تفصیل تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
دوران گفتگو میں جناح صاحب سے میں نے یہ سوال کیا، آپ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے پنڈال وغیرہ بناتے ہیں اور لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرہ تکبیر کہتے رہتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جناح صاحب نے فرمایا کہ اس سے غیر اقوام پر رعب پڑتا ہے۔ میں نے کہا میں ایک اور تدبیر بتاتا ہوں جس سے رعب زیادہ ہوگا۔ قائد اعظم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جب جلسے کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو اس 1.5 لاکھ کے مجمع کو لے کر باجماعت نماز ادا کریں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا رعب ہے اس پر۔ اس پر قائد اعظم نے جو جواب دیا وہ آپ کی کمال بصیرت کا آئینہ دار ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا آپ ٹھیک فرماتے ہیں، مگر میں اس وقت اس پر عمل کرنے سے معذور ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا عذر ہے؟ تو فرمایا کہ آپ باجماعت نماز پڑھنے کو تو کہتے ہیں، پر امام کس کو بناؤں؟ ممکن ہے کہ میرا خیال درست ہو کہ اگر میں امامت کروں سب لوگ نہ صحیح مگر کثیر تعداد میں لوگ میری اقتداء میں نماز ادا کر لیں گے، مگر میں خود کو امام کے قابل نہیں سمجھتا اور نہ ہی مجھ میں اس کام کی اہلیت ہے، اس لیے کسی دوسرے کو امام بنانا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام دیوبندی ہوگا تو بریلوی اس کی امامت میں نماز ادا نہیں کریں گے، اور اگر امام بریلوی ہوگا تو دیوبندی نہیں پڑھیں گے، اور الگ الگ جماعتوں کی وجہ سے رعب بڑھنے کا غیر اقوام پر مسلمانوں کا اختلاف نمایاں ہوگا، تو اس سے فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا۔ دشمن مسلمان الگ الگ دیکھ کر مزید دلیر ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس لیے فی الوقت میں اس تجویز پر عمل کرنے سے معذور ہوں، آگے چل کر دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا اس پر اگر بات کی تو بحث طویل ہو جائے گی، اس کے متعلق تو پھر عرض کروں گا۔ اب ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ آپ خود پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ آپ جلسوں میں اپنا یہ معمول رکھیں کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو خود مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس سوال کا جواب جو جناح صاحب نے دیا، ان کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، جن کو سن کر مجھے پسینہ آ گیا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ عجب اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خدا کو بھول جاتا ہے اور اپنے اوپر کیے گئے کسی بھی اعتراض کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے اعتراض کرنے والے کو واقعی سزا دینے کے احکامات جاری کر دیتا ہے۔ مگر ہمارے قائد کی شان ہی نرالی ہے۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا کہ آپ پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ یاد رہے کہ یہ سوال مجمع عام میں ہو رہا تھا، تو اس وقت قائد کرسی پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ قائد اعظم پر اس سوال سے اتنا رعب طاری ہوا کہ آگے کو جھک گئے اور نہایت ہی ندامت کے لہجے میں کہنے لگے کہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، آپ کو حق ہے مجھے نماز کا کہیں، میرا فرض ہے کہ میں سنوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز پڑھا کروں گا۔ اس مجمع عام میں سرکردہ افراد کی موجودگی میں جب قائد نے اظہار ندامت کیا اور اقرار خطا کیا تو قائد کے اس عمل نے مجھے بہت متاثر کیا۔ قائد کے اس جواب کے بعد میں نے پھر کہا کہ دیکھیے یہ جناح کا وعدہ ہے، جناح جتنا اپنے اصولوں کا پکا ہے اتنا ہی اپنے وعدوں میں بھی پکا ہے، یہ کسی چلتے پھرتے عام آدمی کا نہیں کہ وعدہ کیا اور بھول گیا۔ اس پر قائد نے بار بار سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ ہاں یہ جناح کا وعدہ ہے، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس کے بعد قائد نے نماز شروع کی اور اپنے آخری وقت تک اہل سنت کے طریقے کے مطابق نماز کے پابند رہے، اور ان کی دیکھا دیکھی بعض بے نمازی بھی نماز کے پابند ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے قائد جو وعدہ کیا اسے پورا کر کے دکھایا، چاہے وہ نماز پڑھنے کا وعدہ ہو یا پاکستان بنانے کا وعدہ ہو۔ اس وعدے کو نبھانے کے لیے قائد نے ہندوؤں، کافروں اور انگریزوں سے بہت بڑی عقلی جنگ کر کے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے اس قوم کو پاکستان جیسی عظیم سلطنت سے نوازا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے حکمرانوں، ججز، جرنیلوں نے اس ملک کی قدر نہ کی، اور آج یہ ملک دنیا کے پسماندہ ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ ہم عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت بھی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب پاکستانی حکمرانوں کا رعب و دبدبا تھا، پاکستان کا ایک بھرپور تشخص تھا جسے پوری دنیا، پورا اقوام عالم مانتا تھا، لیکن آج بدقسمتی سے پاکستان کے حکمرانوں کی وجہ سے ہمیں کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ پاکستان اور اس کی قوم دن بدن تنزلی کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان اپنی تشخصی پہچان کھو بیٹھے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنے قائد کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے۔
آمین۔ اور اس ملک پاکستان کو چلانے کے لیے مخلص حکمران، ججز اور جرنیل عطا فرمائے جو اس ملک کی باغ ڈور کو ترقی کی سمت لے کر جائیں اور اس ملک کو وہ مقام دلائیں جس کے لیے قائد اعظم نے دن رات کوشش کی اور جو علامہ اقبال کا خواب تھا۔